السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 10 جمادی الاخری۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو آپس میں معاہدہ ہوا تھا، مشرکین نے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیے، یہاں تک کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خونریزی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو خزاعہ نے مشرکین مکہ سے عہد توڑنے پر مدد کی اپیل کی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے دیت ادا کرنے اور معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی، تو انہوں نے امن معاہدہ ختم کر دیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدعہدی اور قتل و غارت گری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور مر الزہران پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اسلام کا سخت دشمن اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر آپ کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا تم بھی ابھی تک تمہارا ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور نے اچھے اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں جو بھی پناہ لے گا وہ امان میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، ٹھنڈی کا دور ہو جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام ہی لیا تھا اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا، تو رسول اللہ کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر بھی ٹھنڈی محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ ایک فرض کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو، یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ فائدہ: تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لے، پھر دوبارہ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت مسح کر لے۔ نمبر 4، نماز جنازے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالغ میت کی جنازے کی نماز پڑھتے تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نمبر 5، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ پھر فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ نمبر 8، قیامت کے دن لوگوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے، جس طرح وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینہ کے اجوا کھجوروں کا استعمال جذام یعنی کوڑ کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی کون سی انگلی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔